وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فانحدر الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم إنه كان لي أبوان كبيران شيطان وكنت لا أغلق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى به طلب الشجرة فلم أرح عليهما حتى ناما إلى آخر الحديث أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کے 3 شخص کے حالات بیان فرمائے. اس کو روایت کرنے والے، اسے نقل کرنے والے حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، میں موجود تھا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان کانوں نے خود سنا ہے، کسی سے سن کر کے میں نہیں نقل کر رہا ہوں. بخاری میں بھی یہ روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی ہے. کہتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واقعہ بیان فرمایا، ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، 3 لوگ جو تم میں سے پہلے کے لوگوں میں سے تھے، یہود میں سے تھے، نصارہ میں سے تھے یا اور کسی قوم سے ان کا تعلق تھا، یہ کہیں جا رہے تھے. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار. اتنے میں بارش آ گئی، دقت پیش آئی، طوفان آیا اور انہیں پناہ لینے کی ضرورت محسوس ہوئی. اس بارش کی رات میں اور اس پریشانی میں اور تاریکی میں یہ تینوں حضرات ایک پہاڑ میں غار کے اندر چلے گئے. پہاڑ میں جو کھوجا بن جاتا ہے، جگہ ہو جاتی ہے اندر، غار تو ایسے سبھی سمجھتے ہیں. اس غار کے اندر یہ تینوں حضرات جا کے بیٹھ گئے پناہ لینے کے لیے. فَآوَاهُمُ الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ
فانحدر الصخرة من الجبل. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لزم القرار علی ما عنہ الفرار، جس سے آدمی بھاگتا ہے اس سے بڑی جگہ مصیبت میں جا کے پھنس جائے گا. فر من المطر وقام تحت المیزاب. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش سے بھاگ کر کے کہیں جاتا ہے تو پتہ چلا کہ پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا ہے، وہاں پورا بمبو گر رہا ہے. تو کبھی کبھی ایسی پریشانی آ جایا کرتی ہے. یہاں بھی یہی ہنگامہ ہوا اور یہی دقت پیش آئی جب یہ تینوں لوگ غار کے اندر گئے. فانحدر الصخرة من الجبل فسدت علیہم الغار. ایک چٹان اوپر سے کھسکی اور سرک کر کے آئی اور غار کا منہ بند کر دیا. نکلنے کا چانس سب ختم ہو گیا، سارے راستے بند کر دیے گئے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآنی آیتیں یہ بتلاتی ہیں اور سمجھاتی ہیں کہ زمین اور آسمان بھی بند کر دیے جائیں، لیکن اگر اللہ کا تقوی ہے، اللہ سے ڈر ہے اور اس کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر راستے نکل جایا کرتے ہیں. تینوں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ابھی تو بارش سے بچنے کے لیے ایک جگہ لی گئی تھی، ایک پناہ گاہ ڈھونڈی گئی تھی، اور یہاں نتیجہ یہ ہے کہ ایک چٹان آ کر کے پورا منہ بند کر دیا ہے، نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو ان تینوں نے کہا انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. اب اس چٹان سے اور اس چٹان کی جو پریشانی آئی ہے اس کے ذریعے سے نکلنے کا کوئی حل موجود نہیں ہے. ایک ہی حل ہمارے اور آپ کے پاس ہے. ظاہر ہے ان کے پاس اسے ہٹانے کے لیے کوئی کرین نہیں تھی، ان کے پاس اسے ہٹانے کے لیے کوئی JCB نہیں تھی، یا ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ رما وما لے کے نکلے تھے کہ ایسا حادثہ پیش آ جائے گا تو ہم ہٹا لیں گے. ایسا کوئی چانس نہیں تھا. تینوں لوگ نہتے ہیں اور ایک بڑی چٹان ہے، اندر سے اسے دھکیلا نہیں جا سکتا ہے اور پوری طرح سے غار کا منہ بند ہو چکا ہے، یعنی ایک قبر بن چکی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں نے یہ کہا کہ اب اس مصیبت سے، اس چٹان کی پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک راستہ یہی ہے کہ تم لوگ اپنے نیک اعمال کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگو. جو بھی نیک عمل کیا ہے، یہ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے صدق کا لفظ استعمال کیا، یعنی سچے دل سے جو کام کیا گیا ہے، اخلاص سے جو کام اللہ کے لیے کیا گیا ہے، جس میں کسی کو شامل نہیں کیا گیا. کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے صرف ذہن میں یہ تھا کہ ہم ہیں، ہمارا خدا ہے، دوسرا کوئی شائبہ اس میں نہیں آیا تھا. اب ایسے اعمال کا واسطہ دے کر کے اب اس پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے اور دور کیا جانا چاہیے. جب یہ مشورہ ہوا تو ان میں سے ایک شخص نے دعا شروع کی اور اس نے یہ کہنا شروع کیا اللہم کان لی ابوان کبیران شیخان. اے اللہ تجھے پتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے، انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، اور میرا یہ معمول تھا لا اغبط قبلہما مالا ولا اہلا. ان سے پہلے شام میں میں کسی کو جانور دہنے کے بعد دودھ نہیں دیا کرتا تھا، نہ گھر والوں کو دیتا تھا، نہ اپنے غلاموں کو پینے کے لیے دیتا تھا، نہ خود استعمال کرتا تھا، جب تک کہ میرے والدین اسے پی نہ لیں اور سیراب نہ ہو جائے. یہ میرا معمول رہا ہے ہمیشہ کہ اللہ تو جانتا ہے. ایک مرتبہ کرنا کیا ہوا کہ میں نکل گیا دور تلاش میں سبزے کی، گھاس اور درخت کی تلاش میں. نآبی طلب الشجر، درخت وغیرہ کی تلاش نے مجھے دور کر دیا اور اتنی دور نکل گیا کہ شام سویرے نہیں آ سکا گھر پہ. جب میں واپس آیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے والدین دونوں لوگ انتظار کرتے کرتے سو گئے ہیں. اب مجھے یہ پسند نہیں آیا اور مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، اپنے غلاموں کو دودھ پلاؤں، خود استعمال کروں. یہ چیز مجھے پسند نہیں، کیونکہ پہلے میں اپنے بوڑھے والدین کو پلایا کرتا تھا.
اور دوسرے یہ کہ مجھے جگانا بھی اچھا نہیں لگا کہ بوڑھے لوگ سو چکے ہیں تو جگا کر کے کیوں ڈسٹرب کیا جائے، جگا کر کے کیوں پریشانی میں ڈالا جائے۔ یہ سوچ کر کے میں نے کیا کیا کہ پیالہ لے کر کے میں ان کے سرانے کھڑا ہو کر کے انتظار کرنے لگا۔ حتی فلبثت انتظر والقدح علی یدی، میں لے کر کے پیالہ یا علی یدی اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر کے انتظار کر رہا ہوں، اور جو بچے میرے ہیں یتزاغون عند قدمی، میرے قدم کے پاس وہ ہنگامہ کر رہے ہیں، مجھے ملنا چاہیے، مجھے پینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اور بچوں کو نہ بھی بھوک لگی ہو، اس طرح کی کوئی چیز سامنے جب آتی ہے کچھ دیر کے بعد، تو ہمارے والد محترم کہتے ہیں کہ ہماری اماں یعنی ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ بچوں کے آنکھ میں بھوک ہوتی ہے، یعنی وہ دیکھا دیکھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ کھاتا ہے تو دوسرا پھر کہنے لگتا ہے ہم کو بھی چاہیے، بھلے ہی وہ بھی کھا کر کے گیا ہو۔ بچوں کی آنکھ میں بھوک ہوا کرتی ہے، آنکھ میں بھوک کم ہوتی ہے، آنکھ میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب بچے وہاں ہنگامہ کرنے لگے کہ ہم کو چاہیے، لیکن میں نے والدین کے لحاظ اور ان کے احترام میں کسی کو دیا نہیں، اور یوں ہی رات بھر میں پیالہ لے کر کے کھڑا رہا، حتی برق الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ پھر جب وہ دونوں بیدار ہوئے، پہلے ان دونوں کو میں نے پلایا اور سیراب کیا، اور اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو دیا۔ یہ کہنے کے بعد اس شخص نے کہا اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عما نحن فيه من السفر، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے واسطے کیا تھا، میرا مقصد کسی کو دکھانا نہیں تھا، میرا مقصد یہ بیان کرنا نہیں تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ دنیا کہے گی کہ بڑا نیک ہے، بڑا فرما بردار ہے، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ دنیا کہے گی کہ والدین کا بڑا خیال کرتا ہے، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرا نام درج ہوگا بر الوالدین میں، والدین کے ساتھ اچھائی کرنے والوں میں۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ تو راضی ہو جائے، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے یہ پوری کارروائی کی۔ رات میں نے جاگ کر کے گزاری، اپنے بچوں کا بھی میں نے لحاظ کم کیا، اور ان کو اٹھانے کا بھی میں نے کہ کسی طرح سے یہ نہیں سوچا کہ ان کو جگا دیا جائے تکلیف پڑے، پوری رات میں نے خود تکلیف برداشت کر لی، اور صبح جب میرے بوڑھے والدین بیدار ہوتے ہیں پھر میں انہیں بھی پلاتا ہوں، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے۔ اے میرے ربا، میں نے تیری رضا کے واسطے یہ کام کیا تھا، یقیناً اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ جو چٹان ہمارے اوپر آ گئی ہے، ہمارے اس نیک عمل کی بدولت سے آپ اسے ہٹا دیجئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہاں سے تھوڑی سی چٹان کھسک گئی، تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی، لا یستطیعون الخروج، ابھی نکلنے کے لائق نہیں ہوئی، یعنی تھوڑا سا روشنی آنا شروع ہو گئی، کچھ پریشانی ہلکی ہوئی، یہ احساس ہوا کہ اب نکلنے کا راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ دوسرے نے پھر کہنا شروع کیا، پہلے نے اپنے نیک عمل کا حوالہ دیا اور اس کے بعد دعا کی، اور دوسرے نے پھر اس کے بعد دعا کرنی شروع کی اور کہا اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اور دوسری روایت میں ہے احبہ شدیدا کاشد ما یحب الرجال النساء، میں اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا جیسے کہ ایک مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے، مجھے اتنا زیادہ لگاؤ تھا، اور میں اس سے زناکاری اور بدکاری کی کوشش کر رہا تھا۔ راوضتہما، کتنی مرتبہ میں نے اسے بہلایا اور پھسلایا لیکن وہ تیار نہیں، جس کی وجہ سے زناکاری اور بدکاری تک میں پہنچا نہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا علمت بها سنۃ من سنین، اسے پریشانی پیش آئی، فاقہ پیش آیا۔ آدمی کبھی اضطرار اور پریشانی میں ایسا پہنچ جاتا ہے کہ عزتیں بھی لوگ اپنے داؤ پہ لگانے لگتے ہیں، ایسے حالات سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پھر بیچاری مدد مانگنے کے لیے اسی کے پاس پہنچی، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس۔ اس نے کہا 120 دینار اس شرط پر دیں گے، 120 دینار اس شرط پر دیں گے کہ ہمیں تمہارے ساتھ وہ کرنے کی اجازت ہوگی جو ہم چاہتے ہیں، یعنی زناکاری اور بدکاری کی اجازت ہمیں ملے تب ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یہ پیسے والے کہیں کہیں بہت گڑبڑ کرتے ہیں،
یہ عہدے والے کہیں کہیں اپنے عہدے کا بہت ناجائز استعمال کرتے ہیں. یہ جن کو معاشرے میں کبھی کوئی مقام ملتا ہے اور کسی کو 2 روپے کی مدد کر سکتے ہیں، وہ کبھی کبھی اس کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ یہ بھول جایا کرتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ یہ حالات بدل کر کے ہم کو اس مقام پہ پہنچا سکتا ہے اور اس کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر سکتا ہے کہ ہم ہی بھیک کا کٹورا لے کر کے اس کے سامنے جائیں. اور اللہ نے بارہا ایسا کیا ہے اور آئے دن اللہ ایسا کرتا رہتا ہے. جس کی نگاہیں اعتبار ہوتی ہیں، جن کی نگاہیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ اپنے عہدوں کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے پاور کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے پیسوں کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اس نے اور کہا کہ ٹھیک ہے 120 دینار اس وقت ملے گا جب تم زنا کے لیے تیار ہو جاؤ. اس بیچاری نے یہ شرط منظور کر لیا، یہ شخص اس سے ملنے کے لیے گیا. ایک روایت میں ہے فلما قدرت، جب میں قادر ہو گیا زنا کاری پہ، اور دوسری روایت میں ہے قعدت بین رجلیھا، جب میں اس کی رانوں کے درمیان بیٹھ گیا، یعنی زنا کاری اور بدکاری کا پورا چانس مجھے مل گیا. تو اس بیچاری نے اس وقت میں آخری جملہ جو کہا، اس نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتمہ الا بحقہ، اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو مت توڑو، جو حق بنتا ہے شرعاً اسے پورا کرو، یعنی نکاح کرو، نکاح کر کے پھر ملنے کی کوشش کرو. یہ ناجائز اور حرام کاری کیوں کر رہے ہو؟ میری مجبوری کا ناجائز فائدہ کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے. اس وقت میں جب اس نے یہ جملہ استعمال کیا تو نتیجہ یہ نکلا، اللہ میں تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے، جب اس نے تیرے نام کا حوالہ دیا، جب اس نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، جب اس نے یہ کہا کہ اللہ کا خیال کرو، تو مجھے تیرا ڈر اور خوف پیدا ہوا. میں تیری رضا کے واسطے وہاں سے اٹھ کر کے چلا آیا، جبکہ زنا کاری کے اسباب سب تیار تھے، جبکہ سارے ذرائع ہموار ہو چکے تھے، جبکہ سارے راستے میرے لیے تیار ہو چکے تھے، اور جو شرائط تھی وہ میں نے اور اس نے پوری کر لی تھی. لیکن تیرے نام کا واسطہ لگا تو میں بھی وہاں سے اٹھ کر کے چلا آیا، میں نے زنا کاری اور بدکاری کو چھوڑ دیا. اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے واسطے صرف کیا تھا تو پھر یہ چٹان کی جو مصیبت ہمارے سر آئی ہے اللہ اسے دور فرما دے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چٹان تھوڑی سی وہاں سے اور کھسک گئی، آسمان ان کو دکھنے لگا، غیر انہم لا یستطیعون الخروج، اتنی نہیں ہٹی تھی، اتنی نہیں ہٹی تھی اور اتنی نہیں کھسکی تھی کہ وہاں سے نکلا جا سکے، لیکن یہ ایک امید بن گئی. اب آسمان دکھنے لگا. اس کے بعد تیسرے کا نمبر آیا، اس نے کہا اے میرے مولا تجھے معلوم ہے کہ میں مزدوروں کو کام کے لیے اپنے ہاں مزدور رکھا کرتا تھا. میری عادت یہ تھی کہ میرے ہاں کام کاج کی ضرورت پڑتی تھی. انہم کان لی اجارا، میرے لیے بہت سے مزدور آئے تھے کام کرنے کے لیے. جب مزدور اپنا کام کر چکے تو ہماری حدیث یہ کہتی ہے اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو مزدوری دے دینی چاہیے پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے. اور یہاں ہم اور آپ کام کرا لیتے ہیں اور بیچاروں کو مہینے دوڑایا کرتے ہیں. اور کتنوں کو میں اگل بگل قریب میں جانتا ہوں جنہوں نے کام لے لیا اور کسی بہانے سے شام جاتے جاتے اسے 2-4 گالی دے کر کے بھگا دیا اور آج تک اس کا پیسہ نہیں دیا ہے. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ بیچارہ قادر نہیں اور کمزور ہے تو قدرت والا کوئی اور ہے. وہ آج نہیں کل آپ کو کہیں مزدوری پہ لگائے گا اور ایسے ہی آپ کو گالی دے کے جب بھگایا جائے گا تب دل پہ کیا گزرے گی ذرا سوچ لیجیے گا ایک مرتبہ. تو وہ اس شخص نے کہا کہ میرا یہ معمول تھا کہ میں مزدوری پہ لوگوں کو رکھتا تھا اور کام کراتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے کچھ مزدور رکھے، ان لوگوں کی جو اجرت بنتی تھی سب لے کر کے چلے گئے. کچھ 7 جو تھا یا کچھ کلو جو یا اناج تھا یا کوئی اور مزدوری تھی، جیسا کہ روایات میں مختلف الفاظ ہیں. اس کے بعد جب وہ شخص چلا گیا میں نے اس کی جو مزدوری بنتی تھی اسے میں نے کسی تجارت وغیرہ میں لگا دیا. میں نے اس کے ذریعے سے اسے بڑھانا شروع کیا. پھر وہ جب پیسہ زیادہ ہوا میں نے اس کے ذریعے سے اونٹ خریدا، میں نے اس کے ذریعے سے گائے خریدی، میں نے اس کے ذریعے سے بکریاں خریدی. پھر انہیں دیکھ ریکھ کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، میں نے ایک غلام بھی اس
اس کے لیے خرید لیا. اب وہ بڑھتے چلے گئے اور بہت زیادہ ہو گئی. وہ شخص کچھ دنوں کے بعد آیا اور آ کر کے مجھ سے کہتا ہے کہ میری مزدوری دے دو. تو میں نے کہا یہ سامنے جو کچھ تمہیں دکھ رہا ہے, سینکڑوں کی تعداد میں جو بکریاں ہیں, اونٹ ہیں, غلام ہیں, یہ سب کا سب تمہارا ہے اور لے کر کے چلے جاؤ. کہنے لگا لا تستہزئ بی, مجھ سے مذاق مت کرو, میں نے تو کچھ پیسے چھوڑے تھے اور تم تو یہاں لاکھوں اور کروڑوں مجھے دے رہے ہو. اس نے کہا سچی بات یہ ہے کہ یہ سب تمہارا ہے, تم چھوڑ کے چلے گئے, میں نے اسے صحیح جگہ پہ لگا دیا, نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں ترقی ہوئی. میں نے یہ تمام چیزیں اسی پیسے سے لی ہیں, اس میں میرا کچھ بھی نہیں بنتا ہے, اللہ واسطے میں یہ کام کر رہا ہوں, سب کچھ تیرا ہے, تو لے کر کے چلا جا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کچھ لے کر کے چلا گیا. اب اس تیسرے شخص نے کہا اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے میرے مولا میں نے یہ صرف تیری رضا کے واسطے کیا تھا, دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا, یقیناً میں نے اسی لیے کیا تھا. اس لیے میں اس عمل کے واسطے سے تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو چٹان کی مصیبت ہمارے سر پڑی ہے اسے تو یہاں سے ہٹا دے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پوری کھسک گئی اور راستہ بالکل کھل گیا اور تینوں نکل کر کے چلے گئے. یہ قصہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں بتایا ہے. راوی فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, ایک شخص جس نے والدین کے ساتھ اچھائی کی, اور دوسرا شخص جس نے گناہوں سے پرہیز کیا, اور تیسرا شخص جس نے حرام خوری سے پرہیز کیا, اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس پریشانی کو, آئی ہوئی پریشانی کو اللہ نے وہاں سے دفع کیا اور لوٹایا, اور اللہ نے وہاں سے ختم فرمایا. اس حدیث کے ذریعے سے ایک نہیں کئی ایک پیغام ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کا مقام اللہ کے ہاں کچھ اور ہوتا ہے. ایک شخص پوری رات تہجد اور نفل میں مشغول رہے, لیکن اس لیے کہ لوگ عابد کہیں, لیکن اس لیے کہ لوگ زاہد کہیں, لیکن اس لیے کہ لوگ صوفی کہیں. ایک شخص خرچ پہ خرچ کرے غریبوں میں, اس لیے کہ لوگوں پہ احسان جمائے, اس لیے کہ لوگوں پہ اپنا بڑکپن دکھائے, اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے. ایک شخص بہت زیادہ وعظ و تقریر کرے, اس لیے کہ لوگ کہیں بہت بڑا مقرر ہے, بہت دین کی خدمت کرتا ہے. کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں جو حیثیت ہے وہ اخلاص کی ہے. جیسے ان تینوں نے اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا تھا, وہ ہو اور اس کا اللہ ہو, وہ ہو اور اس کا رب ہو, کسی تیسرے کو اس میں ذرہ برابر شریک نہ کیا جائے. اس کا جو مقام اللہ کے یہاں ہوتا ہے وہ کسی عمل کا نہیں ہوتا ہے. یہ اخلاص کی برکت ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب انسان کسی پریشانی میں پڑے, کسی مصیبت میں پڑے, ایسا لگے کہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی ہے دعا, ایسا لگے کہ اللہ سن نہیں رہا ہے, ایسا لگے کہ دعائیں نہیں کارگر ہو رہی ہیں, تو نیک عمل کا سہارا لینا بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اور جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ تینوں کے عمل کو بیان فرمایا. اور یہ وضاحت فرمائی کہ ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے جو صرف انہوں نے اللہ واسطے کیا تھا, کوئی اور مقصد نہیں تھا, اس عمل کا واسطہ لگایا, اس عمل کا حوالہ دیا, تو اللہ رب العزت نے ان کی پریشانیاں دور فرما دی. کیا ہم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اپنے والد کے ساتھ کبھی کوئی اچھائی نہ کی ہو؟ کیا ہم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے کبھی اپنے والدہ کے ساتھ کوئی بہتر معاملہ نہ کیا ہو؟ کیا ہم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے کبھی پیار اور محبت کی نگاہ اپنے والد اور والدہ کے چہرے پہ نہ ڈالا ہو؟ کیا ہم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے کبھی اخلاص کے ساتھ بڑی خاموشی سے کسی کی مدد نہ کی ہو؟ کیا ہم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اپنی غلط نگاہوں کو صرف اللہ کے ڈر سے کبھی بچایا نہ ہو؟ کیا ہم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے آ کر کے مسجد میں کبھی سب سے الگ ہو کر کے 2 رکعت اللہ واسطے نہ پڑھی ہو؟ کیا ہم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حج اور عمرہ کے لیے کبھی گیا ہو اور صرف اس نیت سے گیا ہو میرے ربا تیرا حکم تھا, تیرے دربار پہ حاضری کا چانس مجھے تیرے واسطے سے ملا ہے, کوئی اور میرا مقصد نہیں ہے؟ کیا ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کبھی تبلیغ دین کے لیے نکلا, جو کہیں وعظ کہنے کے لیے نکلا, جو کہیں بیان کرنے کے لیے نکلا تو صرف مقصد یہ تھا اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے؟ کیا ہمارے پاس یہ اعمال نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس یہ اعمال نہیں ہے؟ اگر ہیں اور یقیناً ہیں, اٹھیے اور اس عمل کا حوالہ دیجیے اور کہیے میرے ربا میرے پاس کچھ اور نہیں, ایک ٹوٹی سی پونجی ہے, میں نے فلاں وقت میں یہ کام تیرے لیے کیا تھا,
میں نے یہ صدقہ کیا تھا، میں نے یہ خیرات کیا تھا، میں نے اپنے آپ کو بچایا تھا، میں نے والد کی خدمت کی تھی، میں والدہ کے چہرے کو بیار سے دیکھ رہا تھا، میں نے والد پہ بہتر نگاہ ڈالی تھی. اٹھیے اور کہیے اللہ میں نے یہ مقصد سے یہ کام کیا تھا، دوسرا کوئی شریک نہیں تھا. رات کی تنہائی میں نے تجھے یاد کیا تھا، دوسرا مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اٹھیے اور کہیے اللہ سے. اور اگر کچھ نہیں ہے تو کہیے اللہ سے مجھ سے جو تجھے محبت ہے اور تجھ سے جو مجھے محبت ہے اللہ میں اس کا حوالہ دیتا ہوں. میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے لیکن میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میرے اندر پیوست ہے اور جو میرا تعلق ان سے ہے اور دن رات جو میں انہیں چاہتا ہوں اور جو میرا دل اڑتا ہے میں بھی مدینہ پہنچوں اور جا کر کے اس کی جالیوں کی سیر کروں اور جا کر کے دیدار کروں. اپنی اس محبت کا واسطہ دیجیے. اگر کچھ نہیں ہے اپنے نیک اعمال نہیں ہے، اپنے نیک اعمال کے اگر دہائی دی جا سکتی ہے، اگر اپنے نیک اعمال کا حوالہ اللہ کے جناب میں پیش کر کے اسے منایا جا سکتا ہے، اسے پکارا جا سکتا ہے، اسے کہا جا سکتا ہے، اسے لیا جا سکتا ہے، اس کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں، تو پھر کہیے اے اللہ میرا کوئی عمل نہیں ہے لیکن میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، کیونکہ اس سے زیادہ متبرک کوئی ہستی نہیں ہے. اگر اپنے نیک اعمال کا حوالہ دیا جا سکتا ہے تو اپنے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہم اور آپ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ دے کر کے کہیے اور کہیے میرے ربا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، بتانے کو کچھ نہیں، کہنے کو کچھ نہیں، ایک پونجی لے کے آیا ہوں تیرے جناب میں، اس کے واسطے سے مانگتا ہوں میری پریشانی دور فرما، میرے خاندان کی پریشانی دور فرما، امت پہ آئی ہوئی پریشانی دور فرما. دیکھیے اللہ کیسے نہیں دور کرتا ہے، یقیناً پریشانیاں دور ہوں گی. ہم اور آپ تو مظلوم ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. والدین کی دعائیں اپنے بچوں کے حق میں، مریض کی دعا جب بیڈ پہ سسک رہا ہو اللہ سے مانگے اللہ قبول کرتا ہے. امام عادل کی دعا قبول ہوتی ہے، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اس میں سب سے آگے بڑھ کر کے، سب سے آگے بڑھ کر کے اور سب سے جلدی مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. کیا ہم اور آپ مظلوم نہیں ہیں؟ کیا ظالم حکومت ہمارے سروں پہ بیٹھی نہیں ہے؟ کیا پورے ہندوستان نہیں پورے ورلڈ کی رعایا اپنے حکمرانوں سے پریشان نہیں ہے؟ جب مظلوم ہیں دعائیں دوسرے سے کیوں دے رہے ہیں؟ لمبے لمبے تبصرے تو ہیں، 5 منٹ دعائیں نہیں ہیں، کئی گھنٹے خبریں سنی جا رہی ہیں، 10 منٹ اللہ کے سامنے لون نہیں لگائی جا رہی ہے. خبر سن کر کے اس پہ جملے اچھے بولے جا رہے ہیں لیکن اللہ سے مانگنے کا اور حوالہ دینے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہو رہا ہے. پلٹیے اور آئیے اور جو بھی پونجی اپنے پاس ہے اسے رب کے جناب میں دے کر کے کہیے میرے مولا یہ میرے پاس ہے، ایک واسطہ تجھ سے لگاتا ہوں، ہم مظلوم ہیں. میرا نبی فرماتا ہے مظلوم کی دعا تو سب سے جلدی قبول کرتا ہے. مظلوم جب دعا کرتا ہے آسمان سے اوپر دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بادلوں سے اوپر جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے میں تیری مدد کر کے رہوں گا چاہے کچھ وقت اور ٹائم گزر جائے، لیکن یہ میرا ذمہ ہے، میں تیری مدد کرنے والا ہوں. اور یہی نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے جلدی دعا جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کرتا ہے غائبانہ انداز میں آپ کے لیے کروں، آپ میرے لیے کریں، میں امت محمدیہ کے لیے کروں، وہ ہمارے لیے پلٹ کر کے کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے جلدی دعا اللہ ایسے لوگوں کی دعا سنتا ہے. اسی لیے بعض اکابرین کا معمول تھا، بعض سلف کا معمول تھا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو لوگوں کے لیے دعا زیادہ کرتے تھے، کیونکہ حدیث میں ہے جب کوئی ایسا عمل کرتا ہے دوسروں کے لیے دعائیں مانگتا ہے اور دوسروں کے لیے اللہ سے کہتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر پر کھڑا کر دیا جاتا ہے. جو دعا یہ دوسرے کے لیے مانگتا ہے فرشتہ وہی اس کے لیے مانگتا ہے اور کہتا یہی تیرے لیے ہے اور اللہ قبول فرمائے گا. اگر چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو، اگر چاہتے ہیں ہم ان بلاؤں سے نکلیں، اپنا کوئی عمل لے کے کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب سے فریادی بن جائیے اور کہیے ہم مظلوم ہیں، کہیے ہم لاچار ہیں، کہیے ہم مجبور ہیں، کہیے ٹوٹی پوٹی پونجی ہے یہ لے کر کے تیرے در پہ آئے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ دکھانے کو میرے مولا ہم مظلوم لوگ ہیں. اپنے رب سے آ کر کے کہیے دیکھیے انشاءاللہ تعالی یہ پریشانیوں کے بادل کیسے
کیسے چھٹتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کے ذریعے سے جو مصیبت آ چکی ہوتی ہے وہ بھی آسان ہوتی ہے، اور جو نہیں آتی ہے اس میں بھی فائدہ ملتا ہے، جو نہیں آتی ہے وہ رک جایا کرتی ہے، جو آ چکی ہوتی ہے اللہ آسانی اسے زائل کرتا ہے، اسے ختم کرتا ہے۔ آئیے مل کر کے عہد کریں انشاءاللہ تعالی جو بھی کوئی نیک عمل ہوگا، کچھ نہیں ہوگا تو اپنے نبی کی محبت کا واسطہ دیں گے، وہ بھی نہیں ہوگا تو اپنے نبی رحمت کا واسطہ دے کر کے اپنے رب سے منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے اور آپ کے بھی جو غم کے بادل ہیں، جیسے وہ چٹانیں تینوں سے چھٹکی تھی اور چھٹ گئی تھی اور ہٹ گئی تھی، ایسے ہی ہمارے اوپر سے انشاءاللہ العزیز غم کے بادل ہٹیں گے۔ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اگر ہم نے اور آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا، اللہ مجھے بھی ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعن ابي عبد الرحمن